نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نويت سنة الاعتکاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج مرتبہ اور ہم اس ہفتے والی درس بخاری شریف میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ آج نئی کتاب کا آغاز ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب الوضو، وضو کا بیان۔ سابق میں بدء الوحی کا بیان ہوا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، قرآن کے نزول کا آغاز کیسے ہوا، اس کے بعد پھر ایمان کا بیان ہوا اور سابق میں پھر کتاب العلم کے بارے میں تفصیل سے احادیث شریفہ ہم نے جانی۔ آج آغاز ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کتاب الوضو کا۔ اب یہاں سے دو قسم کے درس ہو جائیں گے، یہ درس حدیث بھی ہوگا، یہ درس فقہ بھی ہوگا، کیونکہ مسائل بھی آپ جان سکیں گے۔ مسائل کے بارے میں احادیث شریفہ یہاں سے بیان ہوگی، وضو کے مسائل ہوں، غسل کے ہوں، نماز ہے، تیمم ہے، بیت الخلاء کے آداب، ضروری ایک مسلمان کو جس کا جاننا ضروری ہے، الحمدللہ ان احادیث کا یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دوسرے موضوعات کے شروع ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ پابندی سے آئیں تاکہ حدیث شریف کو جاننے کی برکت بھی حاصل ہو اور صحیح مسائل سے واقفیت بھی حاصل ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوضو، وضو کا بیان۔ یہ جو وضو کا لفظ ہے یہ تین طرح سے پڑھا گیا، وضو اور وضو اور وضو، واو کے زبر کے ساتھ، واو کے زیر کے ساتھ، واو کے پیش کے ساتھ، تین طرح سے عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور تینوں کے معنی الگ ہیں۔ جب وضو بولتے ہیں واو کے زیر کے ساتھ تو مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے آپ وضو کر رہے ہیں، نل ہے، لوٹا ہے، برتن ہے، جس سے آپ وضو کر رہے ہیں پانی لے کر، تو واو کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ معنی ہوں گے۔ دوسرا ہے وضو، جو اکثر لوگ وضو وضو بولتے ہیں، لیکن عربی میں وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو، اس کو وضو کے پانی کو وضو کہتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وضو۔ اچھا، یہ جو وضو کرنا ہے نا، جو نماز کی شرط ہے، وہ واو کے پیش کے ساتھ ہے، تو اصل میں ہم کو بولنا کیا چاہیے؟ وضو بولنا چاہیے۔ وضو بولیں گے واو کے پیش کے ساتھ، وضو تو وضو کرنا، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، جو نماز کے لیے شرط ہے۔ واو کو زبر کے ساتھ بولیں گے تو وضو کا پانی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے، کیا فرماتے؟ وضو، تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے حضور کے وضو کے لیے۔ وضو یعنی وضو کا پانی بچا ہوا لینے کے لیے، جس کو مل جانا چہرے پہ پوچھ لیتے ہیں، جس کو نہیں ملا، جس کو ملا ہے اس کا ہاتھ لے کے لگا لیتے۔
ڈر ہوتا کہ شاید لڑ لیں گے وضو کے پانی کو لینے کے لیے، برکت لینے کے لیے۔ اور تیسرا ہے وضو غور کے زیر کے ساتھ، یعنی وہ چیز جس کے ذریعہ وہ لوٹا ہے برتن جس کے ذریعے آپ وضو کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خبث، خباثت بولتے ہیں، خبث کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں جو گندگی ہے، غلاظت ہے، گوبر ہے، اس طرح سے اس کو بولتے ہیں خبث۔ اسی کو کہتے ہیں نجاست حقیقی، حقیقت میں جو گندگی ہے۔ دوسرا ہے حقیقت میں گندگی نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی گندگی، لیکن حکم ہے کہ ناپاک ہے۔ جیسے وضو نہیں ہے آدمی کو، آپ بولے کہ ذرا قرآن لے کے آؤ، وہ بولے گا میں ناپاک ہوں۔ ناپاک تو نظر تو نہیں آ رہا، غسل کی حاجت ہے، پانی نہانے کی حاجت ہے، ناپاک ہے، نہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ناپاکی دکھ رہی ہے کیا؟ نہیں دکھ رہی۔ اس کو بولتے نجاست حکمی، جو حقیقت میں گندگی ہے، غلاظت ہے، وہ نجاست حقیقی۔ جو دکھ رہی نہیں، حکم ہے کہ ناپاک ہے، تو اس کو بولتے ہیں نجاست حکمی۔ نجاست حکمی کو ہی حدث کہتے ہیں، حدث۔ اب دعا لکھی ہوئی ہے، وضو کی دعا، اتوضؤ لرفع حدث، حدث بولتے ہیں حکمی ناپاکی، دکھ رہی نہیں، ایسا نہیں ہاتھ لگے تو لگنے والی نہیں ہے۔ جو حقیقت میں گندگی ہے اس کو خبث کہتے ہیں، جو وضو اور غسل کی ناپاکی ہے، جس میں ضرورت رہتی ہے وضو غسل کی، اس کو حدث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ حدث کہتے ہیں۔ حدث کی دو قسمیں ہو گئی، اگر وضو کی ضرورت ہے تو اس کو حدث اصغر بولتے ہیں، چھوٹا حدث۔ نہیں، غسل کی ضرورت ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو اس کو بولتے ہیں حدث اکبر، حدث اصغر، حدث اکبر۔ تو آج بات ہے حدیث شریف کی، اور ایمان افروز حدیث سے اگر ٹائم ملتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ حدث اصغر کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلا عنوان قائم کی ہے وضو کے بارے میں، یعنی حدث اصغر کے حوالے سے۔ وہ حدیثیں آئیں گی ماشاءاللہ وضو کی فضیلت میں بھی، وضو کیسے کرنا چاہیے، کیا چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، سب باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان بھی قائم کرتے ہیں اور احادیث کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب فی الوضوء، دیکھو وہ کو پیش لکھا ہوا ہے یہاں پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کو پیش، بیان ہے وضو کے بارے میں۔ اور امام بخاری کا طریقہ ہے کہ کسی بھی بات کو، حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اس عنوان کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ قرآن مجید میں وضو کے بارے میں جو آیت ہے، آیت وضو، اس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ آیت کریمہ کہ ایمان والو، جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک، یعنی گھٹنوں سمیت، اور مسح کرو اپنے سروں کا، اور پھر اپنے پیروں کو دھو۔ یہ آیت کریمہ ہے جو وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ گھٹنوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پیروں کو دھونا۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرمائے کیونکہ یہ چار چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے تو یہ چار چیزوں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اس میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ باقی چیزیں جو ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے، اگر بھول کے چھوڑ دیے یا کہنے کا مطلب چھوڑ دیے، کلی نہیں کرے تو ہو جاتا وضو، ہاں ثواب کم ہو جاتا،
ٹائم کم تھا، بالکل 5 منٹ ہے، پسین سے وضو کریں گے تو نماز ہی قضا ہو جاتی. اجازت ہے اس وقت آپ ابھی فرض کر لیں، کلی چھوڑ دیں، ناک میں پانی چھوڑ دیں، جلدی سے وضو کر لے کے نماز کے لیے آ جائیں تاکہ نماز قضا نہ ہو. تو یہ 4 چیزیں فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال ابو عبد اللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ حنفی کا زیادہ دار و مدار جن کی حدیثوں پہ ہے، وہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وضو کا فرض ایک مرتبہ ہونا ہے. فرض کتنا ہے؟ چہرے کو کتنے مرتبہ ہونا؟ 1 مرتبہ. ہاتھ کو 1 مرتبہ، پیر کو 1 مرتبہ، سر کا مسح تو 1 ہی مرتبہ، اس میں 2-3 ایسا کچھ بھی نہیں. فرض اتنا ہی ہے، اتنا بھی اگر دھو لے تو ہو جائے گا. لیکن مطلب یہ نہیں کہ اتنا ہے تو اتنا ہی کریں گے، ایسا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھویا ہے، بلکہ وثلاثاً 3 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو دھوئے ہیں. چنانچہ حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہی دھوئے چہرے کو، ہاتھ کو، پیر کو، سر کا مسح، اور فرمایا کہ 1 مرتبہ ہی دھوئے، اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، یعنی فرض ہے اتنا کرنا، سمجھے. اور 2 مرتبہ کیے، اور فرمایا کہ غالباً میرے سے پہلے والے انبیاء کا طریقہ ہے. اور پھر 1 مرتبہ 3 مرتبہ ہوئے، فرمایا یہ میرا طریقہ ہے. تو 3 مرتبہ ہونا افضل ہے، 2 مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں، اور 1 مرتبہ ہونا تو کیا ہے؟ فرض. اچھا، دھونا کس کو بولتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے. نہیں، اب بچے کیا کرتے ہیں، وضو کر کے اور تو پانی کو ہاتھ لگا کے کر کے آگے وضو کرتے سردیوں کے دنوں میں. اب آج کل وہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا کہ حرم میں وضو کرنا ہے تو ایسا کر سکتے، کیا ویسے چلتے ہیں. دھونا کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ایک ہے غسل بولتے ہیں دھونا. یہ غسل ہے، غسل پانی آنے کو غیر کے زبر کے ساتھ. غسل بولتے ہیں دھونا، مسح بولتے ہیں پوچھنا. مسح میں غسل میں فرق ہے، دھونے میں، مسح کرنے. مسح کس کو بولتے ہیں؟ کچے ہاتھ کو پھیرنا. پٹی بندی میں یہ مسح کرو، ہاتھ کچا کر لے کے ٹپکنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی یہ مسح ہو گیا ہے، سر کا مسح ہو. دھونا کس کو کہتے ہیں؟ دھونا اسی وقت شمار ہوگا کہ کم از کم 2 خطرے کو ٹپکنا. اقلہ قطرتان، کم از کم کتنا ٹپکنا پانی؟ آپ ہاتھ دھوئے بولے تو مطلب 2 خطرے کو ٹپکنا. نہیں ٹپکا وپکا کچھ بھی نہیں، خالی کچا ہو گیا تو اس کو ایک سائن گلاس میں پانی دیے، اور بتانا چاہ رہے تھے شاید کہ 1 گلاس پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہی ہوا کہ انہوں اتنا زیادہ کم پانی لگا رہے تھے کہ پانی ٹپک رہا ہی نہیں، کچا ہو رہا، سمجھے، چہرہ کچا ہو گیا. لیکن جب تک ٹپکیں گے نہیں 2 خطرے، وہ دھونا نہیں بولتے، اس کو مسح بولتے ہیں، پوچھنا بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایسا پانی لے کے پوچھے تو پوچھنا بولتے ہیں. دھونا اسی وقت ہے کہ 2 خطرے کو ٹپکنا. یہ چیز کو ذہن میں رکھیے. تو وضو کے فرائض 1 مرتبہ تک ہونا، 2 مرتبہ بھی وضو دھوئے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعضائے وضو کو دھوئے. لیکن ولم یزد علی 3، 3 سے زیادہ وضو، 3 سے زیادہ مرتبہ کبھی اعضائے وضو کو نہیں دھوئے. اسی وجہ سے علماء فرماتے 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا مکروہ ہے. ہاں اللہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں بلا بھائی ابھی، تو وہ الگ بات ہے. آپ محسوس نہیں، بلا وجہ شکیں پڑ رہی، ہوا کہ نہیں ہوا کہ بول کے دھو رہے سو بس مزاج شک کا بن جاتا. وہ شیطان پریشان کرتا، وسوسے ڈالتا، ارے ہوا کہ نہیں کیا نہیں، وضو میں بیٹھے ہوئے رکعت کے رکعت ختم ہو جانے، وضو خانے سے نکل رہے نہیں،
شک ہو جانا پیشاب نکل گیا ہوگا بول کے وہ شک الگ رہتا بس. یہ سب شیطان کے پریشان کرنے کے کام آئے تھے. بھائی آپ کوشش کر لیے صحیح کر لیے اردو جو طریقہ ہے بس اب جا کے آئینے کے سامنے دیکھتے کیا پورا چیک کر دے کر ہوا کیا ضرورت نہیں. آپ کو اطمینان ہو گیا بس ہے بلا وجہ شک میں نہیں پڑنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ بندے کو اتنی ذمہ داری دیتا جس کی اتنی طاقت ہے. آپ کو اطمینان ہو گیا بس ہے جیسا ہونا ہے 3 مرتبہ ہونا اس سے زیادہ نہیں. حدیث میں آتا کہ ایک صحابی کا بچہ جو ہے دعا کر رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں. وہ بیٹھے ہوئے تھے شاید دعا کر رہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت میں دائیں جانب اور دائیں جانب میں سفید محل مانگتا ہوں. کیا بولے میں جنت اور جنت میں بھی رائٹ سائڈ میں ملنا اور رائٹ سائڈ میں بھی کون سے کلر کا محل ملنا وائٹ کلر کا ملنا وائٹ ہاؤس رہنا سب. تو نماز جب ہو گئی دعا ہو گئی تو صحابی بولے بیٹے کیا کر رہے ہیں اللہ سے جنت مانگو دوزخ سے پناہ مانگو. اللہ جنت میں داخل کر یہ شرائط لگانا ایسی چھونا ویسی چھونا یہ نہیں. کیونکہ میں حضور سے سنا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ آئیں گے جو دعا کرنے میں بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گے پاکی حاصل کرنے میں بھی زیادہ کر جائیں گے. 4 مرتبہ ہو رہے ہیں 5 مرتبہ ہو رہے ہیں ایسا نہیں. دعا کرنے میں بھی ایسے نامناسب الفاظ اور تفصیل بولیں گے ویسا نہیں کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ وَقَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ اہل علم نے ناپسند کیا ہے الْإِسْرَافَ فِيهِ وضو میں فضول خرچی کرنے کو ضرورت سے زائد دھونے کو علماء نے ناپسند کیا ہے. وَهِي مُجَاوِزُ فِعْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. اور فضول خرچی کیا ہے وضو میں یہ کہ حضور نے جیسا کیا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ صحیح نہیں ہے یہ فضول ہے اسراف ہے. کیا ہے اسراف ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی جو ہے وضو کر رہے تھے پانی زیادہ خرچ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ غالباً حضرت معاذ تھے کہ معاذ ما ھذا السریف کیا فضول خرچی ہے یہ. تو عرض کی کہ رسول اللہ فی الوضو اسراف وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے یعنی اچھے کام کے وقت سے خرچ کرنا ہے. تو حضور فرمائے کہ سنو اگر تم بہتی نہر کے کنارے بھی اگر وضو کرے تو جتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کرو پانی. ایسا نہیں 2 دن سے پانی بہت پڑ رہا بارش بہت ہو رہی ندیاں بھر گئی چلو وضو میں جتنا چاہے خرچ کروں کیا ہونے والا ہے. نہیں ضرورت جتنی ہے اتنا ہی خرچ کرنا. اور حکومت نہر جاری اگرچہ کہ تم بہتی نہر کے کنارے میں وضو کرو تو تھوڑا ہی کرنا جتنا ضرورت ہے. نہر اتنی بڑی ہے کہ زیادہ کریں گے تو گناہ ہو جاتا فضول خرچی ہو جاتا. یہ عنوان تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو قائم کیا. اس کے بعد جو حدیث شریف ہے اس کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور کہ بیان ہے کہ پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اب قبول نہیں ہوتی بولے تو ذہن میں یہ آتا مطلب ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی کیونکہ قبول ہونا الگ ہے صحیح ہونا الگ ہے. علماء کرام فرمایا کہ قبول ہونے کے بھی 2 معنی ہوتے ہیں. قبولیت کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قبول صحت اور دوسرا قبول اجابت. ایک قبول ہونے کا مطلب ہوتی نہیں صحیح سے نہیں ہوتی. ایک قبول ہونے کا مطلب قبول مطلب ہو تو جاتی لیکن اللہ کے پاس منظور نہیں ہوتی اللہ کو پسند نہیں ہوتی. اس میں عام طور پہ قبول ہوئی نہیں ہوئی دعا قبول ہونا کرنا بولتے ہیں. تو یہاں کس معنی میں ہے کہ پاکی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی مطلب ہو جاتی مطلب قبول نہیں ہوتی ایسا ہے کیا نہیں. یہ قبول صحت مطلب صحیح نہیں ہوتی نماز ہوتی نہیں شروع ہی نہیں ہوتی بالکل. اگر کوئی بغیر پاکی کے نماز کے لیے کھڑے رہے گا ایسا نہیں کہ نماز تو ہو گئی لیکن اللہ قبول کرا نہیں کرا ایسا نہیں ہوتی ہی نہیں ہوتی نہیں. اور ایک ایسی صاحب تھے کہتے ان کو بولے بھائی دیکھو وضو کے بغیر نماز
نہیں ہوتی تو انہوں بولے کہ 10 سال سے پڑھ لو نا، میں کیا کروں 10 سال سے پڑھ لو، ہو رہی بولے تو اٹھنے بیٹھ رہے تو نماز ہو رہی، کیا ہو رہی مطلب ایسا اٹھنے بیٹھنے کا نام تھوڑی ہے، نماز نہیں بولے نہیں بغیر وضو کے رکوع بھی کر لیں اور سجدہ بھی کر لیں اور ہو رہی نہ، اس کو ہو رہی نہیں بولتے، اس کو ظاہر ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وضو کیا فرمایا، اور وضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ آپ اندر جا ہی نہیں سکتے، اندر داخل ہی نہیں ہوتے دروازے کے، وضو نہیں ہے تو قبول ہونے کے یہاں پر معنی ہے صحیح نہیں ہوتی کوئی نماز بغیر پاکی کے۔ اس کے بعد حدیث شریف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا۔ قال رجل من حضر الموت من حدث يا ابا هريره؟ قال فساق او زراط۔ صدق الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی ہیں حضرت حمام بن منبہ، کیا نام ہے؟ حمام، ہاں سے یہ جو حمام ہوتا واشروب حمام وہ ہے سے ہوتا، اصل میں اس کے معنی ہے گرم پانی۔ وہ زمانوں میں کیا رہتا، گرم پانی ہر جگہ نہیں ملتا تھا، ایسے حمام بنے ہوئے رہتے تھے، وہاں پہ گرم پانی کا انتظام رہتا تھا، لوگ جا کے خاص طور پہ نہاتے تھے، اس وجہ سے حمام کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو لفظ ہے یہ بزرگ کا حمام ہے، ہاں سے ہمت، جس سے یہ ہمت سے ہے۔ اور خاص بات کیا ہے معلوم ہے کہ حمام بن منبہ، منبہ کا مطلب تنبیہ کرنے والا۔ کون ہے تنبیہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ ایسا ان لوگ منبہ کے بیٹے حمام بولے، ان کے والد کا نام منبہ تھا، اللہ مراد دیں گے تو اللہ کو جاتا ہے، مطلب بولے منبہ نہیں، یہ منبہ پڑھنا چاہیے جن کو تنبیہ کی گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ باقی زیر کے ساتھ تنبیہ کرنے والا اللہ بول کے مراد نہیں ہے، ان کے والد کا نام بھی ہے تو ان کے بیٹے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے۔ اور حدیث شریف کی پہلی کتاب، حدیث شریف کی پہلی کتاب، مذہب دوسری اور بھی ہے لیکن بہت سارے علماء فرمان حدیث شریف کی پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب ہے جو حضرت ابو ہریرہ کس کو لکھائے تھے؟ حمام بن منبہ کو، اور اس کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ۔ حدیث کی پہلی کتاب، بخاری بھی نہیں تھی جب، مسلم بھی نہیں تھی کوئی، اور حیدرآباد والوں کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، ہمارے لیے شرف کی بات، اللہ نے جو حیدرآباد والوں سے کام لیا۔ بعض لوگ شک کرتے حدیثہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ بھائی قرآن بولے تو سیف ہے، حدیث سیف کہاں ہے، اور اس میں ضعیف بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نہیں معلوم کیا کیا ہے، بلکہ حدیث کو جو ہے غیر اہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آ گئی نہیں معلوم، ہاں قرآن بولے تو نہیں بدلا، حدیثیں بدل گئی ہوگی، ایسا ان کے شک پیدا کرنا۔ تو حیدرآباد سے ہی تعلق رکھنے والے جامعہ نظامیہ کے فارغ ڈاکٹر حمید اللہ، کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر حمید اللہ، نام سنے ہوں گے، پیرس میں رہتے تھے، انہوں فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیے، 22 زبان جانتے تھے، کتنے؟ ان کی شخصیت پہ پڑھی ہے کبھی آپ سمجھے، بہت قابل شخصیت۔ اب وہ ہوا کیا کہ انہوں نظام کی حکومت میں سفیر بن کے گئے تھے برطانیہ وغیرہ، وہاں گئے تک کیا ہو گیا، انڈیا والے دکن پہ قبضہ کر لیا، پر انڈیا میں نہیں تھے نا پہلے، تو ان کا دل ٹوٹ گیا، بولے میرا وطن چھین لیے، تو میں نہیں آتا بول کے زندگی بھر نہیں آئے تھے، بازو آتے تھے پاکستان، خطبات بہاولپور ان کے خطبات ہیں ان کے، یہاں نہیں آئے، ہاں لیٹر وغیرہ یہاں کے اساتذہ ابو الوفا الحادی رحمۃ اللہ علیہ جو نظامیہ کے بڑے اکابر علماء گزرے، ان سے خط و کتابت ہوتی، آئے نہیں، دل توڑ گیا ان کا کہ میرا وطن چھین لیے، تو انہوں نے سیرت پہ اور حدیث پہ بڑا کام کیا، سمجھے؟ تو یہ جو صحیفہ تھا نا حمام بن منبہ کا، اب لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے، کسی کو پتا نہیں چلا،
بڑی محنتوں کے بعد لائبریریاں تلاش کر کے آخر میں ان کو جرمن کی لائبریری میں یہ صحیفہ ملا. کون سا؟ جو حضرت ابو ہریرہ اپنے شاگرد کو لکھائے، ہاتھ سے لکھا ہوا. لکھا کے پھر انہوں بتائے دنیا کو کہ دیکھو اس میں جو حدیث ہے اس میں بھی ویسی ہے، اس میں جو حدیث ہے اس میں بھی ویسی ہے. مطلب حدیثیں بدل نہیں گئی، شک کی ضرورت نہیں گئی. اللہ بہت بڑا کام ہوا. تو حضرت حماد بن منبہ سے روایت ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں. اس وجہ سے دیکھیے آپ بھی ان کے استاد سے روایت کرتے ہیں. حماد بن منبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت ابو ہریرہ اپنے استاد سے رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، مطلب صحیح نہیں ہوتی، جس کو حدث ہو جائے. حدث یعنی ناپاکی، نجاست حکمی، جس میں وضو کی ضرورت رہتی، غسل کی ضرورت رہتی. جس کو حدث ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کرے. جب تک وضو نہیں کرے گا تو پھر اس کی نماز ہونے والی نہیں ہے. حضرت موت کے ایک صاحب نے پوچھا کہ ابو ہریرہ یہ حدث کیا ہے؟ یہ حدث کیا ہے کہ اگر وہ ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی بول رہے ہیں، جب تک کہ وضو نہیں کریں گے. تو آپ فرمائیں فساق و صورات، یعنی ہوا کا خارج ہونا، چاہے آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے. ایک چیز بیان کرتی ہوں وضو کو توڑنے والی چیزوں میں کہ ہوا کا خارج ہونا، چاہے آواز کے ساتھ ہو یا بغیر آواز کے ہو. ایسا وضو ٹوٹ گیا تو نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وضو کر کے پھر نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حضور فرما دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب وضو کو توڑنے والی جو چیزیں، ایک چیز کا ذکر یہاں آیا ہوا کا خارج ہونا. اسی طرح فرمایا گیا کہ پیشاب میں دونوں راستوں سے کسی بھی چیز کا نکلنا، پیشاب کرو یا ضرورت سے فارغ ہو، یہاں تک کہ کوئی کیڑا بھی نکلا تو دونوں راستوں میں سے کسی راستے سے وضو ٹوٹ جاتا. ایک چیز یہ ہو گئی. جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کے بہہ جانا، کیا کرنا؟ نکلا لیکن اتنا نہیں نکلا کہ بہے جیسا، وہی ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا نکل رہا تھا، آپ روک دیا اس کو، تو علماء فرمائے کہ اگر آپ نہیں روکتے تو کیا ہوتا؟ بہہ کے چلے جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں بہنے والا تھا، وہی رکنے والا ہی تھا، تو کوئی بات نہیں. تو جسم کے کسی بھی حصے سے خون وغیرہ نکل کے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات منہ بھر کے کھائے ہوگا. منہ بھر کے کھائے کا مطلب اتنی زیادہ کہ آپ روک نہیں سک رہے تھے، منہ بھر گیا، روک نہیں سک رہے تھے، کنٹرول نہیں کر سک رہے تھے اس کو. چوتھی بات سو جانا، یا تو لیٹ کے سو جانا یا کسی چیز کا ایسا ٹیکا دے کے سو رہے کہ مکان پہ نہیں ٹکے ہوئے ہیں آپ، وہ ٹیکے پہ ہے، پورا ٹیکا ہٹا دیے تو گر جاتے آپ. ہاں بیٹھے بیٹھے ہو گئے یا اپنے سریر پہ جو ہے مکان پہ ٹکے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا اس جی. کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے نہیں بولنے کیا ہے کیوں ٹکے ہوئے ہیں. اچھا اس میں سوال یہ ہوتا کہ بھائی یہ سو گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا مطلب؟ اچھا سو گئے تو کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وضو تو چہرہ وغیرہ ہو رہے نا، تو سو گئے تو وضو کیوں ٹوٹتا؟ سوال یہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آنکھ جو ہے نا، آنکھ یہ جسم کا، حضور فرمائے بندش ہے اس کی. جب آنکھ بند ہوتے نا تو جسم ڈھیلا ہو جاتا. جب ڈھیلا ہو جاتا تو ہوا کے خارج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے. نہیں معلوم کہ ہوا خارج ہو گئی. ہاں ایسا بیٹھ کے ہو گئے تو کیونکہ امکان نہیں ہے. ہاں کروٹ لے کے سو گئے، کوئی جد لے کے سو گئے تو ہوا خارج ہو سکتی ہے. غفلت رہتی انسان کو، اس وجہ سے سو کے اٹھے تو وضو کرنا. انبیاء کو کیونکہ غفلت نہیں ہوتی، انبیاء سو بھی گئے تو ان کا دل بیدار ہوتا، اسی لیے انبیاء سو کے ٹوٹے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. ہمارے واسطے ہم غفلت میں رہتے، پتہ ہی نہیں دیتا ہو رہے ہیں کہاں ہے. اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، وضو آرام بھی فرماتے تاکہ کی نماز کے ادا فرما، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ غفلت نبیوں پہ تعریف ہوتی ہے. نبی کبھی غافل ہوتے ہی سو بھی جائیں. حضور نے خود فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل بیدار ہوتا ہے. اچھا اسی طرح اور ایک چیز ہے کہ
نماز میں جنازے کی نماز کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر، جنازے کی نماز کو چھوڑ کر دوسری نمازوں میں بالغ آدمی کا قہقہہ لگا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ قہقہہ مطلب اتنی آواز سے جو ہے ہنسنا آزو بازو والوں کو سنائی دیا۔ اب آج نوجوان کیا کرتے، مذاقات دلگیاں کرتے رہتے، کہیں پکنک کو چلے گئے، اب نماز میں ٹھہر کے ہنسا، پہلے تو غلط بات ہے۔ نماز میں جب آپ اللہ کے سامنے ٹھہرے تو سنجیدہ ہے، یہاں مذاق نہیں چلتا، مذاق باہر کا ہوا۔ صحابہ کرام بھی مذاق کرتے تھے آپس میں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو پھر اللہ، ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میدان جنگ میں اترتے اپنے بردے مجاہد، دوست کی محفل ہے، یہاں تک آیا کہ صحابہ تربوز کا چھلکا لے کے مار لیتے تھے ایک دوسرے کو۔ دوستانہ محفل الگ چیز ہے، لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے، رب کی بارگاہ کی بات آ جائے تو وہاں پھر مذاق دل لگی نہیں۔ نماز کی حالت میں بالغ آدمی اگر کھلکھلا کے ہنستا ہے، نماز تو ٹوٹتی، وضو ہی ٹوٹ جائے گا۔ وضو ٹوٹ گیا تو نماز کہاں سے نہیں؟ مطلب کیا کرتے، ہنس کے ادھر جا کے پھر نماز پڑھ لیتے، ادھر کہاں جا رہے ہیں بھائی، وضو کھانے کو جاؤ نہیں۔ تو یہ تین چیزیں، ایک مسکرانا، ایک ہنسنا، ایک قہقہہ لگانا۔ مسکرانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہنسنا مطلب خود کو سنائی دیا، آزو بازو والوں کو سنائی نہیں دیا، اس سے نماز ٹوٹتی، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹتی ہے اس سے۔ کھلکھلا کے ہنسے، آزو بازو والوں کو سنائی دیا تو وضو ہی ٹوٹ جاتا، وضو بھی کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھنا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہنسے تو وضو کیوں ٹوٹتا؟ ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹتا؟ تو دو چیزیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اب صحابہ کرام کی تربیت بھی رفتہ رفتہ ہوتی رہی۔ حضور نماز پڑھ رہا ہے کہ صحابہ پیچھے صف میں تھے، ایک نابینا صحابی آئے، ان کو نظر کم آ رہا تھا، انہوں آئے اندر گڑھا کھڑا ہوا، سائڈ میں ایک گڑھا تھا، اب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، انہوں آ کے جو ہے وہ صف میں ٹھہرے ہی بول کے گڑھے میں گر گئے۔ وہ گڑھے میں گرتے سے ہوا سب کو ہنسی آ گئی، قریب والوں کو سب کو کیا ہو رہا، دھڑم بول کے گرتے سب ہنس دیے۔ تو نماز جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ہنسے ہیں وہ وضو کو بھی لوٹنا ہے اور نماز کو بھی لوٹنا ہے، سمجھے؟ تو کیونکہ حضور فرما دیے تو لہٰذا ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے، یہ تنبیہ ہے، سزا ہے، کیا ہے یہ سزا کے طور پہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دوزخ کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، حشر کے میدان کو یاد کرو، عذاب الہی کو یاد کرو۔ تو ہنسنا کرنا یہ کیونکہ جرم ہوا تو اس کی سزا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کیا ہوتا ہے، جب ہنسی کا مزاج بن جاتا نا، اب یہاں ٹھہر کے ہنس رہے تھے، وہاں گئے وہاں بھی ہنستے، ذرا جا کے وضو کر کے تو کیا ہوتا، ذرا موڈ چینج ہو جاتا پھر۔ یہ بھی حکمت ہے اس کے اندر۔ تو اسی لیے قہقہہ لگانے سے، ہاں جنازے کی نماز میں کیونکہ اب جا کے تک نماز بھیجی ہے تو اس میں معاف ہے، ورنہ پھر قہقہہ لگانے سے کیا ہوتا ہے، وضو لوٹانا پڑتا، وضو بھی دہرانا اور نماز بھی دہرانا۔ اسی طرح بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا، سمجھا؟ تو یہ چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی۔ پھر بعض تعلقات ازدواجی تعلقات ہیں، اس کے اندر تفصیل ہے، یہ چیزیں ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں، انسان کو مزدوراں کام کر رہے تھے مسجد میں اور ران کا حصہ دکھ گیا، یا چھوٹے بچے گھر میں رہتے، سطر کی جگہ پہ نظر پڑ جاتی، وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب بعض لوگ بولتے گالی دیے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ بھائی گالی دیے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اگر تم کام ایسا کرے وضو کر لو تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ سگریٹ پیے تو وضو ٹوٹتا کیا؟ نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزوں میں یہ جو چیزیں میں بیان کیا تقریباً یہی ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ اچھا بس یہ سمجھتے کہ کیچڑ اچھل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹتا۔ اتنی جگہ دھو لو، آ رہے تھے آپ راستے میں کیچڑ اٹھ گیا تو پورا وضو نہیں کرنا پڑتا، جتنی جگہ پہ گندگی لگی ہے وہ دھو لو کافی۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں میں وہ چیز شامل نہیں ہے۔ پاگل ہو گیا، کوئی مجنون ہو گیا، دورے پڑتے باس کو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حالت ہوشیدے رہتی نا کہ کیا ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے، حضور فرمائے کہ اس شخص کا نماز قبول نہیں ہوتی۔ قبول نہیں ہونے کا مطلب صحیح نہیں ہوتی، جس کو حدث ہو جائے یعنی ناپاکی ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، ہاں وضو کرے گا تو پھر اس کی نماز ہوگی،
اس کے بعد کی جو حدیث شریف ہے بہت ایمان افروز انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو شامل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنائے, اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ بنائے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان فرمائے, ہماری پریشانیاں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تعالیٰ ہماری اولاد کو رب کی فرما بردار اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرمائے. جتنے لوگ اس درس کے انعقاد میں حصہ دے رہے ہیں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تمام حاضرین مجلس اور حاضرات کی دینی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.